فارمر ایسوسی ایشن کے چیئرمین سردار تجمل حسین، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیا ہے کہ جو مرغی کی قیمت کو سٹیبل نہیں ہونے دے رہا۔ آئے روز کبھی 10 کبھی 20، ایک ہفتے کے اندر اندر 50 روپے فی کلو کے اوپر اضافہ ہو چکا، اور رمضان کی آمد ہے تو ذخیرہ اندوز اور گراں فروش جو ہیں وہ بھی حرکت میں آ چکے ہیں۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں اس کی برکتیں لوٹنے کے بجائے عوام کو لوٹنے کی تیاریاں بھی جو ہیں وہ جاری اور ساری ہیں، کیونکہ رمضان بازاروں کے چیئرمین بھی سردار تجمل حسین ہیں اور ریپرزینٹ کر رہے ہیں پولٹری کو، چکن کے حوالے سے، انڈوں کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں سردار صاحب، ویلکم ٹو دا شو، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بیٹ اسپیشل پروگرام میں۔ تو کیونکہ آپ نمائندگی کر رہے ہیں پولٹری فارم ایسوسی ایشن کی، تو بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ عوام جاننا چاہتی ہے کہ اصل میں خرابیاں پیدا کہاں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلا کویسچن آپ سے یہ کرتا ہوں کہ آپ ہماری عوام کو بتائیں، ناظرین کو بتائیں کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو اس کی قیمت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ منافع خوری شروع کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات ہے کہ 505 روپے اس پورے سال میں ریٹ انکریز ہو گیا فیڈ کا۔ جو بنیادی چیز ہے وہ ہے فیڈ اور چوزا۔ جب تک وہ سستا نہیں ہوگا یہ چکن سستا نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی مثال کچھ یوں دوں گا کہ 5 سال پہلے بھی گوشت کا ریٹ یہی تھا جو آج کل چل رہا ہے، اور 5 سال کے اندر اندر فیڈ بیگ تب تھا 12 اور 1300 کے درمیان، اب بیگ ہو گیا 2800 کا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ گوشت کی قیمتیں وہی ہیں اور فیڈ کا ریٹ ڈبل ہو گیا ہے۔ تو اس کی ڈبل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں خوراک میں ٹیکسز اس پہ وہ حکومتیں تعاون کرتی ہیں، وہ نہیں لگاتی۔ یہاں پہ سسٹم الٹ ہے۔ اگر آپ نے عوام کو مرغی سستی مہیا کرنی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کم از کم جو ٹیکسز ہیں فیڈ کے اوپر اس کو کم از کم کیا جائے۔ تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ میں آپ بات بھی کی، فارم کو وزٹ بھی کیا، تو جو اس کے انگریڈینٹس ہیں، جو میجر اس کا پارٹ ہے 32 کلو جو ہوتا ہے 50 کلو بیگ کے اندر 32 کلو تو مکئی ہے، تو وہ لوکل پروڈکٹ ہے۔ تو فیڈ ملرز کی جانب سے جب ہائپ کریٹ ہوتی ہے یا ڈالر کی اڑان بڑھتی ہے یا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اس میں اضافہ ہوا ہے تو لہٰذا فیڈ بھی بڑھ گئی۔ کوئی چیز تو امپورٹ نہیں ہوتی ہے، لوکل ہوتی ہے، پھر یہ ایک دم سے کیا کوئی ادارہ مانیٹر نہیں کر رہا ہے اس کی قیمت کے؟ سر اس میں جو برائلر کا ریٹ ہے اس کو تو مانیٹر حکومت کرتی ہے، ٹھیک ہے، ڈیلی بیسس پہ ریٹ آتا ہے ہر ڈسٹرکٹ کا، پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں۔ اس کو کوئی وہ کیپ نہیں کر سکتا کوئی فارمر۔ اب آپ دیکھیں ہم نے 70 روپے کا چوزا ڈالا تھا اور 70 روپے ہی ہم نے فارم گیٹ ریٹ سیل کیا ہے، اور تقریباً اس کی کاسٹ ہے 92 روپے اس کی کاسٹ ہے فیڈ کی پر کے جی پہ، اور 60 روپے کا چوزا ہے، اور 35 روپے اس کی میڈیکیشن، فارم، لیبر، ڈیزل، الیکٹریسٹی، اخراجات ہیں۔ آپ اس کی کیلکولیشن کریں یہ کاسٹ کیا آ رہی ہے اس پہ۔ اب آپ دیکھیں عوام کو لگ رہا ہے، ہر بندے کو لگ رہا ہے کہ چکن مہنگا ہے، لیکن آپ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن پہ جائیں نا تو وہ آپ کو بھی لگے گا کہ یہ فارمر کے ساتھ تو انتہائی زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں تو کاسٹ بھی پوری نہیں ہو رہی۔ اب آپ دیکھیں فارمر 40 دن اس کی بیماریوں کے ساتھ، اس کی پرورش کے ساتھ اتنا وہ لڑتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ نے ابھی فارم وزٹ کیے ہیں، اس پہ آپ نے دیکھا کتنی سینسٹیو چیزیں ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کو یہ خوراک دی جاتی ہے، خوراک جو ان کو دی جاتی ہے وہ 100% بالکل این پوری دنیا کے برابر ہے۔ امریکہ، برازیل، ان کے بالکل اس سٹینڈرڈ کی فیڈ دی جا رہی ہے۔ لوگوں میں ایک چیز پائی جاتی ہے، عام میڈیا بھی اس کو کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہے کہ جی اس میں یہ چیزیں ڈلتی ہیں، ہارمون پیدا ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو سٹی رائس کہتے ہیں کہ جی سٹی رائس کی وہ قیمت اتنی کوسٹلی ہے کہ آپ کو 1000 روپے بھی کے جی جو چکن ہے وہ فارمر کو کاسٹ آئے گی اگر وہ ڈالتے ہیں۔
फिर डेली बेसिस पे 24 घंटे बाद हर इंजेक्शन लगता है, एक शर्ट में 30,000 बर्ड डलता है। आप इसका मतलब हर 24 घंटे बाद एक इंजेक्शन उनको देंगे, तब वो जाके पूरे 40 दिन। चलो ठीक है, मान लिया कि स्टेरॉइड्स नहीं है, तो फिर क्या चीज ऐसी है कि जो विद इन 1 मंथ जो है वो एक चूजे को मुर्गी बना देती है 1.5-2 किलो की? 40 दिन में, मंथ में नहीं, 40 और 42 दिन में ये मुर्गी तैयार होती है। इसमें अब आप देखें ना, अब नई नई ब्रीड आ गई है, जेनेटिक इनकी बदल चुकी है, हाइजेनिक इनको फीड दी जाती है, ऑर्गेनिक्स फीड दी जाती है। उस लिहाज से ये सारी चीजें, अब पहले यही मुर्गी 55 दिन में तैयार होती थी, अब वही मुर्गी, अब ब्रीड इसकी इतनी, वो जैसे आलू है, आलू को आप देख लें, वो पहले जो था वो तकरीबन 70 बोरी आती थी 1 एकड़ में, अब 140 एकड़ आती है। तो सर इतनी ज्यादा डिमांड है पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में चिकन लाजमी जुज है हर खुराक का। आप होटल्स में चले जाएं, इसकी मुख्तलिफ रेसिपीज हैं, घरों में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, चावल में भी है, सालन की भी, और अनवाउ इकसाम के खाने हैं। तो कैसे पूरी कर पाते हैं आप डिमांड? मेरे नॉलेज के मुताबिक सिर्फ लाहौर में जो है वो लाखों के हिसाब से कोई 1.5 लाख किलो केजी जो है पर डे चाहिए होता है। नहीं, वो कम से कम 32 से 35 लाख के जी डेली खाली लाहौर की खपत है। अच्छा, पर डे की। ठीक, वो 1 लाख 1.5 लाख के जी, वो तो अब तकरीबन स्लॉटरिंग जो होती है, मुख्तलिफ ये प्रोसेसिंग यूनिट है, तकरीबन 4 लाख तो उनकी होगी पर डे, जो प्रोसेस करके वो अपना चिकन दे रहे हैं। अब जो लाइव बर्ड आता है वो कम से कम 25 लाख के जी प्लस आता है लाहौर में। ओवरऑल पंजाब में तो इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि वो अब अकाउंट ही नहीं कर सकते। अगर सिर्फ लाहौर की बात करते हैं तो कितने फार्म्स हैं जो सिर्फ लाहौर को जो है वो सप्लाई दे रहे हैं, और वो कहाँ कहाँ लोकेशन है उनकी? जो लाहौर के सराउंडिंग, जो लाहौर में मुर्गी आती है वो साहिवाल, उकाड़ा, मुल्तान तक यहाँ पे मुर्गी आती है, शेखुपुरा, मुख्तलिफ जितने भी जिले आते हैं मुल्तान तक। मोस्टली मुर्गी लाहौर के साथ नहीं होती। लाहौर की जो अकेली लाहौर की खपत है वो लाहौर के टोटल डिस्ट्रिक्ट के फार्म एक दिन भी पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, हम पहले फीड की बात कर रहे थे तो उसमें वो पॉइंट मिस हो गया कि जबकि कोर्ट का ये ऑर्डर है कि आप उस बैग के ऊपर, फीड के बैग के ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखें, म्यार लिखें, क्वालिटी लिखें, तो अभी तक हमने खुद भी आई विटनेस हूं मैं कि वो बैग के ऊपर नहीं लिखा जा रहा। तो आप क्या कोर्ट से रुजू किया है इस हवाले से? हमें कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया है, महकमा लाइफ स्टॉक को, अपना सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक को, उन्होंने आगे वो बना भी दिए हैं अपने जो इंस्पेक्टर हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अमलन कोई काम नहीं हो रहा, जो कि एक बड़ी तला हकीकत है। लोग समझते हैं ये चीजें हैं, कुछ लोग पूरे ये पाकिस्तान में कुछ ऐसे घर हैं जिन्होंने ये सारा सिस्टम कैप किया हुआ है। मैं एक आम ब्रायलर की आवाज हूँ, आम फार्मर का चेयरमैन हूँ, तो मुझे बहुत सारे तफाजात हैं गवर्नमेंट से भी, अपनी तरफ से भी, कि ये जो चीजें लोगों को बताई जा रही हैं ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि अब आप देखिए, आप 505 रुपए फीड का बैग बढ़ा, किसी ने पूछे? डॉलर महंगा हो गया, डॉलर का मक्की के साथ क्या तल्लक है? बिल्कुल ठीक। एक सोयाबीन आती है, अब जब आप देखें परचेजिंग होती है 800 रुपए पे, जब सीजन, अब सीजन आएगा जून में अपना इसकी जो 8 और 8.5 को इनकी परचेजिंग है, तो फार्मूला बनाते हैं जब 1400 1350 की ये मक्की फार्मूला, आप इनका ऑर्डर कराएं पूरे पाकिस्तान की मिलों का, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कहाँ सब कुछ हो रहा है। आप सारा दिन आप मसले का हल ढूंढें, मसले का हल ढूंढना है तो वो ये सारी चीजें जो मैं कह रहा हूँ इस पे अमल दरामद हुकूमत करवाए, इसको रेगुलेट करे अपना फीड के प्राइस को। अब देखिए चूजे को के ऊपर
کوئی کچھ نہیں کر رہا, فیڈ کے اوپر کوئی کچھ نہیں کر رہا, چکن پہ آ کے میڈیا بھی شو ڈالتا ہے, سب کوئی ڈالتا ہے, حکومت بھی کہتی ہے. اب آپ کو ایک چیز پڑ رہی ہے 180 روپے میں پر کے جی, زندہ کوئی بھی بندہ بیٹھ کے اس پہ کر لے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ فی الوقت آپ کو سبسیڈائز کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے؟ کسی ادارے کی طرف سے کوئی کچھ نہیں ہو رہا. مجھے یقین دہانی کروائی ہے میاں اسلم اقبال صاحب کے ساتھ کل میٹنگ ہوئی تھی, سیکٹری صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی ہم یہ ساری جو چیزیں, ہمیں پہلے تو جابرانہ دور تھا, آمرانہ دور تھا جس سے پہلے حکومتیں تھیں. اب پی ٹی آئی سے ہمیں توقع ہے کافی حد تک کہ اب ہم جاتے ہیں وہ اپنا بیوروکریسی کچھ چیزیں سنتی ہیں, انہوں نے عملہ نیچے عملے کو کہہ دیا کہ یہ چیزیں کریں. اب آپ دیکھیں فیڈ ملر وہ اتنی بڑی طاقت ہے, شوگر مل مافیا کیا چیز ہے ان کے آگے. آپ ان کا آرڈر جنرل کروائیں ان کی ملوں کا, آپ نے جہاں سے پکڑنا ہے ان کو وہ کروائیں گے. آپ کو پتا ہوگا کہ بھائی انہوں نے مکی خریدی ہے 850 روپے کے جی. تو کیا آپ کا مطلب ہے فیڈ ملرز ہو گئے اور یہ جو چوزہ جن سے آپ لیتے ہیں ان دونوں کی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی, پرائس جب مرضی بڑھا دیں؟ سر چوزہ بھی انہیں کا ہے, فیڈ بھی انہیں کی ہے. اچھا, دونوں چیزوں ایک ہی مالک کی ہیں. ٹھیک. اب ہو کیا رہا ہے, دونوں چیزیں بیچنے والے وہ ہیں. اب حکومت جب حکومت کا وہ کہتی ہے کہ جی فلاں فلاں بندے کو وہ بلا لیتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ ہمیں ان کا حل بتائیں. اور بھائی حل انہوں نے بتانا ہے, حل پوچھیں عام فارمر سے. جو عام فارمر ہے جو فیڈ چوزہ لیتا ہے اسے پتا ہے کہ ہمیں کاسٹ کیا آ رہی ہے یا ہمیں دے کیا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں 50 کے جی کا بیگ ہے, اس پہ 32 کے جی مکی, 8 کے جی پڑتی ہے سویابین. اب آپ دیکھیں سویابین کا ریٹ 45 روپے بھی کے جی رہا ہے. جب ریٹ یہ ہوتا کیا ہے پورے سال میں طریقے کا واردات کیا ہے جو سارے یہ کہ جب وہ سستی ہوتی ہے, سیزن ہوتا ہے, وہ خرید لیتے ہیں اور جب اس کو خود ہی ریٹ. اچھا مجھے لاسٹ میں آپ یہ بتائیں کہ ہمارے پاس وقت کافی کم ہے اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے, تو لاسٹ میں آپ کو چیئرمین بنایا گیا, آپ نمائندگی کر رہے ہیں پولٹری ایسوسی ایشن کی بھی, اور اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ رمضان میں کیا سبسیڈائز کر رہے ہیں آپ عوام کو؟ ہم انشاءاللہ تعالی, میں نے سیکٹری صاحب کو میٹنگ ہوئی ہے اسلم اقبال صاحب کے ساتھ بھی, انہوں نے کہا جی آپ اپنا فارمر ایسوسی ایشن کی طرف سے کوئی اس کو کریں. میں نے کہا جی انشاءاللہ ہم 10 روپے پر کے جی جو رمضان بازار ہے اس پہ اور زندہ پہ 6 روپے یہ سبسڈی دے رہے ہیں. ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں برائلر فارمر کی طرف سے. ویسے آپ ان کی جو مین چیزیں آپ دیکھیں نا, ان کو کیوں نہیں کوئی ادارہ ریگولیٹ کرتا کہ بھئی چوزے کا ریٹ 60 روپے 35 روپے ریٹ ایک ہفتے میں بڑھا ہے, ایک ڈے اولڈ چوزے کا. آپ اس پہ بات کریں جو چیز کرنے والی ہے. عام فارمر ہے وہ فیڈ ملر کا بھی قرضائی ہو رہا ہے, انہوں نے چیک اسٹام اوپن لیے ہوتے ہیں, وہ جب فارمر کو آپ کوالٹی دیتے ہیں 32 ایف سی آر کی, تو جب وہ شروع کر لیتے ہیں وہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, اوپن چیک لیتے ہیں. جب فیڈ میں تمہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ڈال کیا رہے ہیں. اب انہوں نے حکومت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انہوں نے کئی کمپنیوں نے وہ چیزیں کر دی ہیں, جی ہم سویابین اتنی ڈالتے ہیں, مکی اتنی ڈالتے ہیں, یہ چیزیں اتنی ڈالتے ہیں. بہت شکریہ چیئرمین وہ چیز ہے اصل. پرائم منسٹر عمران خان بڑی بات کرتے ہیں کہ پاکستانی بچے جو موسٹلی غذائی قلت کا شکار ہیں, تو یہ چکن جو ہے یہ غذائی قلت کو دور کرنے کا بڑا سورس ہے اور اس کو سستی پروٹین بھی کہا جاتا ہے, مگر جب یہ مہنگی ہوتی ہے تو غریب عوام کی پہنچ سے بھی یہ بھی دور ہو جاتی ہے. اس کے لیے بہت سارے سکم ایسے ہیں کہ بہت سارے مراحل میں اس کی جو قیمت ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا, تو ایٹ دی اینڈ یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ وہ بھگتنا پڑتا ہے عوام کو. جیسے کہ فیڈ ایک بڑا فیکٹر ہے جس کی پرائس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا, اس کے آڈٹ کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ پولٹری ایسوسی ایشن کی جانب سے رمضان میں تمام بازاروں کو جو 35 دن ہے اس میں سبسیڈائز کیا جائے گا, رعایت دی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ ان کے اپنے بھی جو ہیں وہ گلے شکوے ہیں اور یہ امید کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ سال ہر سال سے جو دریدہ مسائل ہیں پولٹری فارم ایسوسی ایشن کے ان کو بھی دیکھے گی, اور ایٹ دی اینڈ جو فائدہ ہے وہ عوام کو ملے گا. امید کرتے ہیں ناظرین آپ نے آج کے پروگرام سے کافی کچھ جو آپ کے دماغ میں جو سوالات تھے ان کے جوابات ملے ہوں گے. اسی طرح خوش رہیں, دوسروں کا خیال رکھیں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.